بات آپ کو بتاؤں، بہت تازہ بات اور بہت پیاری بات. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہاں بادشاہ کا نام سنا ہوگا، حضرت ہارون رشید. سنا نہیں سنا؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت زبردست بادشاہ تھے. وہ آسمان پر دیکھ کر بدلی کو کہتے تھے برس برس، جہاں برسنا ہے برس، جہاں برسے گی ہارون رشید ہی کی حکومت میں برسے گی. اور اتنی لمبی چوڑی حکومت کن کی؟ حضرت ہارون. ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، حضرت ہارون رشید کا بیوی، ان کی بیوی کا نام زبیدہ، ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں کیا کہہ دیا؟ بھائی جھگڑے میں بادشاہ تھے، کہہ دیا کیا کہہ دیا؟ اگر تو نے میری ملکیت میں رات گزاری تو صبح میں 3 طلاق. اب ہارون رشید کی ملکیت ہے، جہاں دیکھو مشرق میں اس کی حکومت، مغرب میں اس کی حکومت، شمال میں اس کی حکومت، جنوب میں اس کی حکومت. ارے یہ بیوی جہاں بھی رات گزارے گی صبح میں، ارے بولو نا صبح میں. اب وہ بادشاہ بول کو دیا لیکن بعد میں پچھتاوا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ تو میری بیوی جہاں بھی رات گزارے گی تو میری ملکیت ہوگی، اور میری ملکیت میں رات گزارے گی تو آٹومیٹیکلی صبح میں 3 طلاق. بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، سارے علماء نے کہا یہ کہاں بھی رات گزارے، ادھر گزارے کہ ادھر گزارے، آگے گزارے کہ پیچھے گزارے، تمہاری حکومت طلاق ہوگی. وہ تو اللہ اچھا رکھے. ایک بہت بڑے عالم کھڑے ہوئے جن کا نام ہے حضرت امام ابو یوسف. کیا نام ہے؟ حضرت امام ابو یوسف کھڑے آئے اور کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، طلاق نہیں ہوگی. کہا کیسے نہیں ہوگی؟ چاروں طرف میری حکومت ہے. کہا تمہاری بیوی زبیدہ کو کہو مسجد میں رات گزارے، صبح ہوگی طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کی ٹھیکیداری نہیں چلا کرتی. نعرہ تکبیر. کہاں پر رات گزارے؟ اور ہوا ایسا ہی، زبیدہ نے مسجد میں رات گزاری. امام ابو یوسف نے فرمایا میں قرآن سے بتاؤں گا کہ طلاق نہیں ہوئی. کس سے بتاؤں گا؟ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام تھا؟ میں قرآن سے بتاؤں گا. پارہ نمبر 29 سورہ جن، اس کا پہلا رکوع ختم ہوتا، اس وقت یہ آیت کریمہ آتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ فرماتے ساری مسجدوں کس کی؟ اللہ فرماتے ساری مسجدیں میری، ساری مسجدیں. ہارون رشید چاہے مشرق پر حکومت کرے، مغرب پر کرے، ارے شمال و جنوب پر حکومت کرے، لیکن مسجد میں کس کی حکومت ہے؟ جب مسجد میں اللہ کی حکومت تو میری اور تیری کہاں سے احمد آباد میں آ گئی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دیکھو آج میں جو کہوں غلط ہو تو کہہ دینا غلط، میں اقرار کروں گا اگر غلطی ہوگی تو. ارے صحیح سمجھ رہے ہو نا؟ یہ شیطان کا دھوکہ. ایک تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور اوپر سے میری مسجد اور تیری مسجد. ابھی کہے گا ہاں مجھے فون کر کے پوچھا احمد آباد والا مولانا تو سنی کے تبلیغی پوچھتا فون کر کے. ایک نے تو کہا مولانا تو چمبوڑیا تو نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا تو مجھے سنی پوچھ رہے، تبلیغی پوچھ رہے، تو مجھے چمبوڑیا بولے. ایک نے تو عجیب بات کہی مولانا 24 نمبر. میں اب مجھے معلوم، لیکن میں نے کہا کیا 24؟ بس 24 نہیں معلوم. میں نے کہا معلوم 23 کے بعد آتا ہے. یہ سب سوال. ارے اللہ کے بندو شکر مانو، ہمارے بھائی مولانا حذیفہ یہاں بیٹھے ہیں. آپ شکر مانو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے پوچھتا سنی ہے کہ تبلیغی ہے کہ چمبوڑیا ہے کہ 24 نمبر ہے. ارے میرا دل اندر سے کہتا میں کچھ بھی ہوں لیکن تو مجھ سے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو جب پیدا ہوا تو کلمے والے گھر میں پیدا ہوا. میں جب پیدا ہوا میرے گھر میں کلمہ کوئی نہیں جانتا. تو اچھا ہی ہوا نا. اور تو مجھے پوچھتا سنی تبلیغی. ارے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان دیا، ورنہ میں نے اپنے گھر میں آگ کی پوجا ہوتے ہوئے بھی دیکھا. کیا تھا میرے دوستوں؟ ہدایت دینے والا کون؟ تم تو بہت اچھے ہو، تمہارے دادا نے کلمہ پڑھا، ابا نے پڑھا، اور تم نے کلمہ پڑھا. ارے تمہارے پاس کلمہ وراثت میں آیا ہے. میرے دوستوں ہمارے پاس کلمہ نہیں تھا. کلمہ نہیں تھا ہمارے گھر میں. نہ کوئی کلمہ پڑھتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا، سوائے شرک کفر ضلالت کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ تو اللہ کا احسان ہے. میں اپنی عمر کے جب 64 سال کو پہنچا تب تو ہمارے گھر میں ایمان آیا ہے. اور یہ مجھے پوچھتا کہ سنی کے تبلیغی. میرے دوستوں اگر سنی اور تبلیغی کچھ ہوتے تو بتاؤ، مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر کون تھے؟ سنی تھے کہ تبلیغی تھے؟ عمر کون تھے؟ چمبوڑیا تھے؟ حضرت عثمان 24 نمبر تھے؟ کون تھے؟ جب وہ کچھ نہیں تھے تو ہم کیوں ہو گئے؟ ہم کیوں ہو گئے میرے دوستوں؟ یہ شیطان کا زور، ہمارے نفس کا زور. ارے میں نے کہا میرے دوستوں سنی پارٹ آف اسلام، تبلیغی پارٹ آف اسلام.
اللہ کے واسطے محمدی بن جا. ٹوٹل اسلام، ٹوٹل اسلام محمدی. ہمارے پاس ایک ہی راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کہتا ہے ایک ہی راستہ، میرے آخری نبی کا راستہ، اس کے پیچھے چل. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر نہ جا ورنہ گمراہ ہوگا. محمدی راستے میں آباد ہوگا، باقی راستوں میں برباد ہو جائے گا. صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ غلط بول رہا ہوں؟ آج سے ارادہ کرو کسی کی مسجد نہیں، یہ اللہ کا کرے میرے دوستو. قیامت کا جھٹکا آئے گا، ساری عمارتیں ختم ہو جائے گی. کہو ہو جائے گی. ساری عمارتیں ختم ہو جائے گی، ختم. بڑے بڑے پہاڑ چورے چورے پاؤڈر کی طرح ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ فرماتے پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. ارے زمینیں پھٹے گی، اگر نقصان نہیں ہوگا تو اللہ کے گھر میں ایک اینٹ بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ پوری مسجد کو آسمان پر اٹھائے گا اور جنت کے کسی کونے میں رکھ دے گا. تو اس کی حفاظت کون کرتا؟ تو پھر میری تیری کہاں سے ہوئی؟ جب یہ اللہ کے پاس جانے والی، جنت میں جانے والی، یہ میری اور تیری کہاں سے ہو گئی میرے دوستوں؟ آج سب توبہ کرو بھائی، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بہت زبردست. اللہ کے ولی، علماء کرام ان کا نام بہت اونچے طریقے سے جانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بہلول. کیا نام ہے؟ ہو سکتا بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ علماء کرام کہ یہاں ان کا نام بہت اونچا چلتا ہے. حضرت بہلول. کیا نام؟ بہلول. اللہ کا ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھے. درخت جھاڑ ہوتا نا، جھاڑ، اس کے نیچے بیٹھے. اللہ 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 اللہ، بالکل مگن. کس کو یاد میں؟ کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں بالکل مگن. کون؟ حضرت بہلول. اور سچ بتاؤ نا، اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم دنیا والوں کی یاد میں، عورتوں کی یاد میں، بچوں کی یاد میں مگن ہوئے. سچ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے ہوں. حالانکہ اللہ کہتا ہے تو صبح کر، تو کس کا نام؟ ساتھ میں بولو نا. اللہ کہتا صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. اللہ کہتا 24 گھنٹے میرا نام. میرے ساتھ میں پڑھو اگر یاد ہو. اللہ قرآن پاک میں کہتا 24 گھنٹے میرا نام. زبان سے لے تو زبان سے لے، کھڑے ہو کے لے، بیٹھ کے لے، لیٹے لیٹے لے. اللہ کہتا اگر زبان سے نہ لے، تیرے دل کی دھڑکن بولے اللہ اللہ، تو موت کے وقت میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. لیکن ہم کبھی مگن ہوئے ہی نہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ میرے نام میں مگن ہو جا. پارہ نمبر 21 بولو. پارہ نمبر، پورا مجمع بولے نا. پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، سب بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ شام ہو تو کس کا نام؟ رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ کہتے کھڑے کھڑے کس کا نام؟ بولو نا. اللہ. بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ. لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ. چوتھے پارے میں، کون سے پارے میں؟ پہلے 21واں پارہ بتایا، اب چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے، جو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام لے وے بولو اللہ. ارے بیٹھے بیٹھے کس کا نام لے وے اللہ. لیٹے لیٹے کس کا نام لے وے اللہ. تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ولی حضرت بہلول. گاؤں والوں نام یاد رکھو. حضرت ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھے، کس کی یاد میں؟ اللہ اللہ اللہ. اتنے میں اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس زمانے کا سلطان، اس زمانے کا بادشاہ آیا
اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بادشاہ آتا تھا تو ایسے اکیلے تھوڑی آتا تھا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا، آگے پیچھے گھوڑے چلتے، دائیں بائیں سپاہی ہوتے، پیچھے گھوڑے ہوتے، وہ سب کے بیچ میں آتا۔ اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ آئے تو جتنے بیٹھے ہو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ چلو حضرت بہلول تو درخت کے نیچے بیٹھے، کس کا نام لے رہے؟ کون آیا؟ جلدی جلدی بولو، کون آیا؟ بادشاہ آیا۔ اور قانون تھا کہ بادشاہ آئے۔ جیسا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی منسٹر کی گاڑی جاتی ہے، وہ اوپر بتی لگی ہوتی ہے نا، ٹی 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 بولی بولی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 گاڑیاں ہوگی، پیچھے 2-4 ہوگی، اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوگا کہ بھائی، اور ساری ٹریفک روک دیں گے، بھائی منسٹر کی گاڑی جا رہی، منسٹر کی گاڑی۔ تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا، اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے، آگے بھی گھوڑے ہوں گے، پیچھے گھوڑے ہوں گے، دائیں طرف گھوڑے، بائیں طرف گھوڑے، چاروں طرف سپاہی ہوں گے، اور بیچ میں وہ ہاتھی پہ بادشاہ بیٹھا ہوتا۔ اور اس کا قاعدہ تھا کہ بادشاہ آئے تو ہر بیٹھا آدمی کیا ہو جائے۔ تو چلو بادشاہ کی سواری گزری، حضرت بہلول بیٹھے ہی گردن جھکایا، اللہ اللہ اللہ۔ بادشاہ کی نظر پڑی، بہت غصہ آیا کہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا بھئی، یہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بادشاہ جا رہا ہے، پورے سب کھڑے ہو گئے، یہ بڈھا کھڑا نہیں ہوتا۔ فوراً بادشاہ نے اپنے پولیسوں کو بلایا، اپنے درباریوں کو بلایا، کہا بڈھے کو پکڑ کے لاؤ، لاؤ پکڑ کے لاؤ۔ اب حضرت بہلول بولو نا کس کی یاد میں تھے؟ اب بوڑھا آدمی 4-5 آدمی نے گھسیٹا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا معلوم ہے کون ہوں، اور جب میں یہاں سے جاؤں ہر بیٹھا آدمی کھڑا ہو جاتا، تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ حضرت بہلول تو، اور اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا میں کیوں کھڑا ہوتا، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا۔ کس کی خدمت میں لگا تھا؟ حالانکہ بادشاہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان کام، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی نہیں، اور اللہ کہتا ہے دنیا میں ڈرے گا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے 11ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ولی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، آخرت میں کوئی غم نہیں۔ اللہ فرماتا دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ۔ دنیا بھی تیرے قدموں میں، بولو نا جنت بھی تیرے۔ تو حضرت بہلول کے سامنے وہ بادشاہ غصے میں پوچھا میں آیا، میری سواری آئی، بڈھا کھڑا نہیں ہوتا، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، تو کھڑا نہیں ہوتا۔ تو حضرت بہلول نے کہا خاموش رہے، میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے سے بڑا بادشاہ کون؟ کہا میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کی تو خدمت کرتا؟ پورے علاقے کا میں ہی تو بادشاہ ہوں۔ حضرت بہلول نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اسی نے میرے کو بھی پیدا کیا اور میرے خاندان کو بھی پیدا کیا، یعنی میں کس کی خدمت کر رہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس کی خدمت؟ وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں۔ تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی، ہاں سب کے سامنے، پوری جنتا کے سامنے۔ اس لیے حضرت بہلول نے تو صاف کہہ دیا، اسٹریٹ جواب دے دیا کہ میں کیوں تیرے واسطے کیوں کھڑا ہوں، چھوٹے بادشاہ کے واسطے کائے کو کھڑا ہوں، میں تو بہت بڑے بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ تو بادشاہ کو بہت بھاری پڑا۔ کیا کیا معلوم ہے؟ زمین پہ ایک لکڑی تھی، لکڑی سمجھتے ہو نا؟ وہ بادشاہ نے یوں اٹھایا اور کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے، تیرے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے، لے یہ لکڑی میں دیتا ہوں تیرے کو، یہ نشانی ہے کہ میرے ایریا کا سب سے بڑا پاگل، سب سے بڑا بیوقوف تو ہے۔ یہ بادشاہ کی طرف نشانی ہے کہ تو سب سے بڑا ہمارے ایریا کا پاگل ہے۔ اور لکھا دیا، لکڑی پہ لکھا دیا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ بیوقوف ہے، سب لکھا دیا۔ اور کیا کہا؟ لے جا اس کو، لے جا، لکڑی لے جا، یہ لکڑی لے جا، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے کچھ نہیں کہا، لکڑی کو اپنی جھولی میں ڈالا۔ بھائی اللہ کے ولی کسی سے ٹکراتے، کسی سے لڑتے نہ، لکڑی لیا، اچھا ٹھیک، میں پاگل نہ، پاگل، میں بیوقوف، ہاں ٹھیک ہے، رکھا۔ حضرت بہلول نے لکڑی رکھا، اپنا جھولا لٹکایا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر بولو
اللہ 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 اللہ. وہ بادشاہ آنکھ نکالتا نکالتا رہ گیا، لیکن وہ اپنے اللہ کی یاد میں بادشاہ چلا گیا. ساتھ میں بولو بادشاہ. ایک زمانہ گزر گیا، لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہوا ہے، اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ آخری گھڑی ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور لائن لگی ہے ڈاکٹر کی، اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کو بچا لے تو اتنی حکومت کا حصہ میں اس کو دے دوں گا. تو ہے ڈاکٹروں کی لائن لگی، حکیموں کی لائن لگی، طبیبوں کی لائن لگی. اس زمانے میں جو جڑی بوٹی والے ہوں گے اور سب کی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت بہلول کو پتا چلا کہ آخری گھڑی ہے، تو ہم بھی چلے. حضرت بہلول نے جھولا اٹھایا، اور حضرت بہلول بھی لائن لگی تھی، وہاں لائن لگی تھی، اور بادشاہ آخری سانس لے رہا تھا. اچھا ایک بات بتا دو، یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کسی کی آخری سانس چلتی ہو کوئی بچا سکتا؟ ارے زور سے بولو نا، کوئی بچا سکتا؟ ارے بچا سکتا؟ اگر بچا سکتا ہوتا تو ہم میں کا کوئی مرا ہی نہیں ہوتا. ارے کوئی بچا سکتا؟ قرآن نے اوپن چیلنج کیا، قرآن نے اوپن چیلنج. پارہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا دیکھ میں کسی بندے کی روح نکالوں، اللہ کہتا بلا ڈاکٹر کو، بلا طبیب کو، بلا تعویذ والے کو، بلا ارے کسی حکیم کو بلا. اللہ کہتا میری قسم آج سب کی طاقت ایک پلے میں ہوگی، آج میری قدرت ایک پلے میں ہوگی. وہ بچانا چاہتے ہیں، میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا میری قسم سب فیل ہو جائیں گے اور میں پاس ہو جاؤں گا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ اب بولو ہاں کہ نہیں، صحیح کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. پارہ نمبر بولو نا، ساتھ میں بولو نا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری سانس تیرے گلے کو آ جائے اور تیرے سارے کے سارے ڈورے ٹوٹنے لگے، تیرے گھگرو بند ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا لے کسی ڈاکٹر کو، بلا لے حکیم کو، بلا لے. آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میری قدرت کے نظارے آگے ہوں گے. وہ بادشاہ جو تھا نا اس کی بھی آخری گھڑی آئی. لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی، وہ جڑی بوٹی والوں کی، حکیموں کی. کون وہاں پہ پہنچے؟ زور سے بولو کون پہنچے؟ تو حضرت بہلول کو روکا کہ یہاں لائن ہے. بادشاہ کو کہو 2 منٹ بات کرنا ہے. اندر بادشاہ کو خبر بھیجی، وہ تو آخری سانس لے رہا تھا. کہا کوئی فقیر آپ سے 2 منٹ بات کرنے آیا. تو بادشاہ کو لگا ہوگا کوئی جانوان بچانے آیا ہوگا. کہا آنے دو آنے دو اس کو آنے دو. حضرت بہلول گئے، جا کے بیٹھ گئے. کس کے سامنے بیٹھ گئے؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے. کہا پہچانا؟ وہ بادشاہ تھوڑی پہچانے گا، وہ تھوڑی پہچانے گا، زمانہ ہو گیا. کہا نہیں، آخری سانس لیتا، اپنے کو پہچاننے کی طاقت نہیں، تیرے کو کیا پہچانوں گا. تو کہا حضرت بہلول نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں پہچانا، میں آپ کو پہچان گیا. تو بادشاہ نے کہا لیکن تو آیا کیوں ہے؟ کہا ایک سوال پھر چلا میں. کہا کیا سوال؟ کہا ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول کہتے ہیں ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا، بڑے بڑے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے گردن ہلائی کہ ہاں بہت شوق تھا، وہ زمانہ تھا، اب تو آخری گھڑی آئی ہے. وہ شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول نے کہا تو جب جنگل میں شکار کرنے جاتا تو جنگل میں کتنے دن رہتا تھا؟ تو اس نے اشارے سے کہا کتنے دن؟ 10 دن. بہلول نے کہا اچھا 10 دن رہتا تھا، لیکن تیاری کتنے دن پہلے کرتا تھا؟ تو بادشاہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے بولا کہ میں جنگل میں 10 دن رہنے والا ہوتا، لیکن میری تیاری 3 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی. اس لیے 3 مہینے پہلے کھانا کیا ہوگا، انتظام کیا ہوگا، جنگل میں رہنا کہاں ہوگا، رکنا کہاں ہوگا، غلام کتنے آئیں گے، باندی کتنی آئے گی، لونڈیا کتنی آئے گی، نوکرانی کتنی آئے گی، کون کیا کام کرے گا. کہا 3 مہینے پہلے پروگرام بنتا تھا اور اس کے بعد میرا 10 دن کا جنگل میں سفر ہوتا تھا. بس حضرت بہلول نے کہا جنگل میں کتنے دن رہنا؟ 10 دن. اور تیاری کتنے پہلے؟ 3 مہینہ. حضرت بہلول نے کہا ابھی جو تو جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تیری آخری گھڑی ہے، اب آخرت شروع ہو جائے گی. اور آخرت میں بولو نا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ نماز کتنی ہے؟ روزے کتنے ہیں؟
زکات، صدقہ، خیرات، مخلوق کی خدمت کتنا ہے؟ سنت، نفل کتنا ہے؟ کہا کہ تو جنگل میں 10 دن رہتا تھا، اونلی 10 days، بولو نا اونلی 10 days، اس کے لیے تیاری ہوتی تھی 3 months کی تیاری، 3 مہینے کی تیاری، جبکہ 10 دن رہنا تھا۔ یہاں تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ آخرت کی تیاری نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے۔ وہ تو نے کتنی تیاری کی؟ تو بادشاہ لیتے لیتے زور سے کہتا، ارے قسم اللہ کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں نے چھوٹے سے سفر 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری کی، اتنے بڑے آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننا تھا۔ وہ جھولے میں سے کیا نکالا؟ کہا میرے کو تو نے دیا تھا، کہا تھا تو پاگل ہے، تیرے سے بڑا پاگل ملے تو دے دینا، تو امانت آپ کی سیوا میں لے کے آیا ہوں۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ امانت جو تم نے ہی مجھے دی تھی، کہا تھا تو پاگل ہے، مجنون ہے، بیوقوف ہے، اس وقت میں نے سب سنا تھا، اور تو نے یہ کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا، تو میرے کو تیرے سے بڑا پاگل کہاں ملے گا کہ 10 دن کی تیاری کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، اور آخرت کا اتنا لمبا سفر، اس کے لیے کوئی تیاری؟ میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا، لے یہ لکڑی لے لے۔ وہ بادشاہ کا آخری گھڑی تھی، لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا، کہا صحیح ہے، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے کوئی بڑا پاگل نہیں، اور آنکھیں بند ہو گئی۔ میرے پیارو، اچھا ہے یہ کون سا گاؤں ہے؟ نادر خان میں حضرت بہلول نہیں ہے، اچھا ہے، نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے ابھی۔ غلط بولا میں؟ ہم وہ بادشاہ پہ ہنستے کہ 10 دن کا سفر تھا، 3 مہینے پہلے تیاری، آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو ہم نے کون سی تیاری کی؟ ہم کو مرنا ہے نا؟ ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ایک غلام مرحوم کی خبر آ گئی 8 تاریخ کو، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستو، جب کسی کے موت کی خبر آئے نا، موت کی خبر آئے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ موبائل پہ میسج شروع کرتے، تھڑا تھڑا، اور پھر بولے گا بھی یہ پورے چکلی میں تو میرا میسج پہنچا، اور کوئی کہے گا میں نے تو ولساڈ میسج پہنچا دیا، کوئی کہے گا میں نے تو مکہ مدینہ میسج پہنچا دیا۔ میرے دوستو، اتنا دور دور پہنچا دیا، ادھر کب پہنچائے گا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ، سب ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ حضرت، مدینہ پاک میں اللہ سب کو مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ کون؟ حضرت ابو دردہ۔ ایسے جا رہے، رستے میں چل رہے، بوڑھے چل رہے، اتنے میں سامنے کی گلی سے کوئی جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم چلتے اور سامنے سے کیا ہوتا؟ جنازہ آیا، تو جنازہ جا رہا تھا، حضرت ابو دردہ نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور گردن جھکا کے چلنے لگے۔ ایک جوان آیا دوڑتے، اے ابو دردہ، او چچا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو دردہ نے غصے میں کہا تیرا ہے۔ کس کا ہے؟ تیرا۔ وہ جوان کو غصہ آیا کہ میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا موٹا، میرا جنازہ؟ تو حضرت ابو دردہ نے کہا خراب لگا، چل فکر مت کر، میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں تو۔ وہ جوان کہنے لگا چچا ابو دردہ ہو کیا گیا تم کو؟ تیرا نے میرا کر رہے ہو، کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے کہا اس کی فکر مت کر، کس کا جنازہ ہے اس کی فکر کر، آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے۔ میرے دوستو، سچ بولو نا، ہم کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ زور سے اور زور سے، جانا کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ اللہ نے کہا سب کو جانا ہے، بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ کہتا کہیں بھی چھپ جا، ملک الموت تو ڈھونڈ کے نکالے گا، میں نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ سب کو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہیں بھی دنیا کے کونے میں چھپ جا، ارے پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جا، موت آنی تو آ کے رہے گی۔ حضرت علی نے ایک دن جمعہ میں خطبہ دیا تھا۔ جمعہ میں جیسے امام سب خطبہ دیتے ہیں نا، اب ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہی جو کتاب کا خطبہ وہ خطبہ دیتے ہیں، وہ لوگ تو عربی جاننے والے تھے۔ حضرت علی نے جو خطبہ دیا، میں سنا وہ خطبہ، سنا ہوں آپ کو،
ارے بولو سناؤ. ایسا درد والا خطبہ کہ پورا مجمع چیخ مار مار کے رویا. حضرت علی کا پورا خطبہ نہیں سنا تھا, چھوٹا سا اس کا ایک حصہ. حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں, الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النیران. حضرت علی فرماتے ہیں کوفہ والو, کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے, او کوفہ والو موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, کسی کو نہیں چھوڑے گی. سامنے کھڑے رہو گے تو بھی پکڑے گی, بھاگو گے پیچھے سے دبوچ لے گی. اور سنو, قبر تیار ہو چکی ہے, کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے. اور یاد رکھنا, یا تو قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا. یہ کون تقریر کر رہے ہیں؟ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں. تو خیر میں تو پھر آپ نادر خان گاؤں والوں, اپنے کو مرنے کا کہ نہیں؟ تو بہت دھیرے دھیرے بولتے مولانا یوسف, کوئی ملک الموت کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں تمہاری فرشتے کے ساتھ؟ مرنے کا کہ نہیں مرنے کا بولو نا. ارے مرحوم حاجی غلام گئے, اس سے پہلے بھی تو لوگ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ. ارے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ تو میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں, لکڑی ہاتھ میں چاہیے, یہ مرنے کا تو ہے, تیاری کیا ہے؟ تیاری اللہ کی قسم, اگر ابھی فرشتہ یوں پکڑ لے نا, روح نکل جاوے نا, تو نماز کا حساب بھی پورا نہیں ہوا ہے. 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی, آج کسی کی 25, کوئی 35, کوئی 45, کوئی 55. بتاؤ سب نمازیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے سب نمازیں؟ پڑھا نہیں ہے اور پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات میں نے آپ کے سامنے کہی. وہ عید کی نماز کیا پڑھا مولانا, اس کے بعد سے فجر کی نماز کے جنازے اٹھا دیا. فجر کی نماز کے جنازے اٹھایا, مگر یہ نہ سوچا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب. ساتھ میں بولو, ساتھ میں بولو, اللہ کے ولی بہت زبردست, اللہ کے ولی بولو نا. کیا نام ہے؟ حضرت حبیب. حبیب پورا نام ہے حضرت حبیب آجمی. آپ صرف اتنا نام یاد رکھو, اللہ کے زبردست ولی کون؟ حضرت حبیب. حبیب حبیب حضرت حبیب کا جب آخری وقت آیا نا تو یوں رو رہے ہیں, یوں رو رہے ہیں, یوں رو رہے ہیں. ان کی بیٹی آ گئی. میں جوان بیٹی کیا پوچھتی ہے, ابا لیما تبکی, ابا روتے کیوں, ابا رو کیوں رہے؟ آخری گھڑی آئے. وہ بیٹی بھی اللہ کی ولیہ, ارے ولی کی بیٹی اللہ کی ولیہ. وہ کہنے لگے ابا روتے کیوں, موت آئی ہے نا, وہ تو سب کو آنے والی ہے, ابا روتے کیوں؟ اتخاف من الموت, کیا آپ کو موت سے ڈر لگا؟ حضرت حبیب نے کہا بیٹی آ ادھر آ, بیٹھ. بٹھایا. آخری گھڑی چل رہی تھی. کہا تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا. ساتھ میں بولے تیرا باپ, تو پھر کس سے ڈرتے ابا؟ بیٹی نے کہا پھر رونا کیوں, رو کیوں رہے؟ داڑھی بھی بھر گئی آنسوؤں سے, رونا کس بات کا؟ اوہو, جو جملے کہے ہیں کاش میرے کو اور آپ کو یہ یاد ہوتے, پکچر کے ڈائلوگ یاد نہ ہوتے, فیس بک یاد نہ ہوتا, یہ واٹس ایپ ہمیں یاد نہ ہوتا, یہ جملے یاد ہوتے جو حضرت حبیب آجمی نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے کہے. کرو گے, یاد کرو گے انشاءاللہ. بیٹی کو کیا کہا؟ بیٹی نے کہا ابا موت سے ڈر لگتا. کہا موت سے نہیں ڈر لگتا. تو کہا ابا روتے کیوں؟ حضرت حبیب نے کیا فرمایا بیٹی, تو سنو, حضرت حبیب نے کیا فرمایا بیٹی بیٹھ جا, بیٹھ جا. اور پھر کیا فرمایا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب قریب. حضرت حبیب آجمی نے فرمایا میری بیٹی موت سے تیرا باپ نہیں ڈرتا. بولو موت سے تیرا باپ, تیرا باپ اس سے ڈرتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے نا, لمبا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا سفر, اور کا کھانے پینے کی چیز سفر میں کچھ بھی نہیں, یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. سفر لمبا ہے, کھانے پینے یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. قبر بہت گہری ہے, پل صراط بہت باریک ہے, اور قیامت بہت قریب ہے. تو خدا کو جواب کیا دوں گا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت. کس سے کہہ رہے؟ جبکہ بیٹی کہتی ہے میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. بیٹی کہتی ہے میرا باپ موت سے نہیں ڈرا, سفر سے ڈرا, اور یہ کہا کہ میرے پاس عمل بہت کم ہے.
قبر بہت گہری ہے, پل صراط بہت باریک ہے, قیامت بہت قریب ہے, اللہ کا حساب بہت قریب ہے. وہ بیٹی چیخ مار کے کہتی ہے میرا بیٹا, میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. اسی کمرے میں 18,000 اکیلے قرآن ختم کیا ہے. 18,000 قرآن ختم کرنے والا کہتا سفر بہت لمبا ہے, عمل اپنے پاس کچھ نہیں ہے. 18,000 قرآن ختم کرنے والا تو میں نے اور آپ نے کتنے ختم کر ڈالے. ہاں, اپن تو رمضان میں بھی ایک قرآن نہیں ختم کیے, رمضان میں نہیں. ہاں, یہ مسجد میں تراویح ہوئی بھائی, یہاں کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ آپ ہے, آپ یہ گاؤں گے کون؟ خیر اب جو بھی ہوئے, میرے کو تو سوال ہے کہ بولتے کا کون نہیں ہے. مسجد میں تراویح ہوئی, بھر گئی تھی نا مسجد پیک. پہلی رات بھر گئی, رمضان تراویح, پہلی رات مسجد پیک, دوسری رات تھوڑے کم, تیسری رات اور تھوڑے کم, چوتھی رات اور تھوڑے کم. اب کب آئے گا؟ کا 27ویں رات, بڑی رات کو. ایسا لگتا ہے کہ قرآن ختم کرانے اسی کو بلائیں گے اپنے. بے شرم کہیں کا میرے دوستو. ہاں, شرم نہیں آئی آنکھوں میں؟ شرم نہیں آئی؟ ارے میرے دوستو, وہ فیس بک پہ جاتا ہے نا, وہ واٹس ایپ پہ جاتا ہے, 2 گھنٹے تک تیری آنکھ اس میں گھس جاتی ہے, تیرا دماغ فیس بک میں 3 گھنٹے تک جاتا ہے, اور امام صاحب 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھاتا ہے تو تیرا پاؤں دکھتا ہے. کیوں میرے دوستو؟ قرآن سے الرجی ہو گئی, قرآن سے نفرت ہو گئی. ابھی باہر جا کے بولتا بھی ہے نا, اور تراویح میں 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کا اپنے پاؤں دکھتے, تو کم بخت فیس بک میں 2 گھنٹے میں تیری آنکھ نہیں جاتی؟ باہر اوٹے پہ بیٹھا رہتا ہے اور ہزاروں کی غیبت کرتا ہے ظہر سے لے کے عصر تک, وہاں تیری کمر نہیں دکھتی؟ کرکٹ کے میدان میں جاتا ہے, 8 گھنٹے تک دوڑتا ہے, وہاں تیرا پاؤں نہیں دکھتا؟ جو دکھ آیا تو رسول کی محبت میں دکھ آیا. اور ایسے 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 ہمارا جوان یہاں پہ زندگی گزارتا جیسے اس کو جو مرنے کا نہیں ہے, مرنے کا ہی نہیں ہے. فجر پڑے گا نہیں, اور یہ 8-9 بجیں گے نا, 8-9-10 بجیں گے, یہ نہایا دھویا, ٹی شرٹ پہنا, جینس پہنا, گوگلز لگایا, گلے میں چین لگایا, ہاتھ میں کڑا باندھا, چہرے سے داڑھی اڑایا, اور اپنی بائک پر بیٹھا, دھڑا بائک لے کے گاؤں میں گھوم رہا, ادھر جا رہا ادھر جا رہا, اس کو چھیڑا اس کو گالی دیا. ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بوڑھے باپ کو کھانا کون کھلائے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ میرے دوستوں, میں اگر کہوں گا کوئی نہیں اٹھے گا, کائے کو اپنی پول کھولے بھائی. لیکن لکھا ہے جب ہمارے نبی نے اعلان کیا, ایک جوان صحابی اٹھ کے چلے گئے سب کے سامنے, اور تھوڑی دیر میں آئے, ہمارے نبی کے قریب آئے, کہا میں اب بیٹھوں؟ اللہ کے رسول نے کیا ہوا کیا؟ کہا آپ نے کہا نا کہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے وہ نہ بیٹھے. میں میری خالہ سے 2 سال سے بات نہیں کر رہا ہوں. وہ صحابی نے کہا میں میری خالہ سے 2 سال سے بات نہیں کرتا, لیکن آپ نے کہا چلے جاؤ. میں چلا گیا, خالہ سے معافی مانگ کے آیا, دیکھو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا کر لایا, میری خالہ نے معاف کر دیا. ہمارے نبی کو بتایا کہ دیکھو میری خالہ نے لکھا, میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ واہ, تو نے بہت اچھا کام کیا, اللہ کی قسم تو نے بہت اچھا کام کیا. اگر تو نہ اٹھا ہوتا اور خالہ سے معافی نہ مانگا ہوتا, جیسے آج تو مجھ سے دور ہو گیا, کل قیامت کے دن بھی اللہ تجھ کو مجھ سے دور کر دیتا. اس کے لیے بھی کون کون تیار ہے بھائی؟ مانگو, سوچو کون سا رشتہ دار جس سے بات نہیں کرتا. ارے فون کر لینا, اگست 6 کے آنے سے پہلے موبائل میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا, اور ویسے بھی موبائل ادھر ادھر تو بہت لگتا ہے, میسج فری کروا دیتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ موبائل کی ساری اسکیمیں جو آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتی. ارے ہے کہ نہیں, فٹافٹ کیسا موبائل چلتا. ارے ایک موبائل سے اٹھا کر کہہ دے, ارے یہ موبائل کو جنتی بنا دے, کہ اپنے رشتہ دار کو فون کر کے کہہ دے کہ دے کیا ہوا میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں, میں غلطی پر تو حق پر. اپنے آپ کو نیچے کر دے, میں غلطی پر تو حق پر, مجھے معاف کر دے. وہ کہہ دے گا میں نے معاف کیا, اوپر خدا کہے گا جا بندہ میں نے بھی تجھے, کتنے ہو گئے, 2 ہو گئے نا, اور نمبر 3 شراب پینے والا. میرے پیارو توبہ کرو. اگر یہ اچھا شراب میں سب آ جاتا, ہر نشہ, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, اور وہ کیا چباتے منہ میں, ایسا منہ پھولا کا پھولا, ہاپ کر کے بولتا ہے بھائی کیا ہوا, کیا اندر کیا رکھا ہے, مسالہ, مسالہ سب اس میں آ گیا. شراب کی سب قسمیں, بڑی چھوٹی, ارادہ کرو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ.
ارے میرے دوستوں، میں تو یہ تعویذ کا کام کرتا ہوں اتوار کے دن. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اللہ کی قسم، کئی پیشنٹ میں نے ایسے دیکھے جن کو منہ کے اندر کینسر ہو گیا، اور وجہ اس کی یہی، وہ گٹکا، وہ مسالہ جو منہ میں رکھا رہا. بھائی جو حرام ہے وہ شفا تو کبھی نہیں دے گا نا. بھائی توبہ کرو گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، بہت سننے جیسا واقعہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت فضیل. ارے بھائی سن لو، بس یہ آخری واقعہ، بس آپ کا وقت نہیں لوں گا. کیا نام ساتھ میں بولو؟ حضرت. ان کا ایک اسٹوڈنٹ، ان کا ایک شاگرد وہ بیمار ہو گیا. سنو کیا ہو گیا؟ ان کا ایک اسٹوڈنٹ بیمار ہو گیا. تو حضرت نے سوچا میرا اسٹوڈنٹ بیمار ہے، چلو گھر جا کے دیکھوں تو صحیح. جب گھر گئے تو دیکھا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، ان کا شاگرد، وہ تو آخری سانس لے رہا ہے. تو حضرت تو سمجھ گئے، حضرت فضیل تو بہت بڑے تھے، کہنے لگے بیٹا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. حضرت فضیل کہتے اللہ کی قسم اس نے کہہ دیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور آنکھیں بند ہو گئی. کہتے جیسے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو میں تو، حضرت فضیل کہتے میں حیران ہو گیا، میرا شاگرد ہے، روزانہ حدیث پڑھتا تھا، حدیث یاد کرتا تھا، موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نہیں ملا، اور صاحب بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور مر گیا. حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، اسی ٹینشن میں سویا، خواب میں دیکھا وہ جہنم میں چل رہا ہے. حضرت فضیل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ، میں نے کہا میرا شاگرد تو نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جلتا، تجھے ہوا کیا؟ تو کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو روز تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھتا تھا. کہا حضرت مجھے ایک بیماری تھی. دیکھو وہ لڑکا کہتا ہے حضرت مجھے ایک بیماری تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا مہینے میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گلاس پی لینا تو اس سے پورا سال اچھا رہے گا. میں وہ 1 شراب کا گلاس پیتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کیا. اب سننا، حضرت فضیل بیدار ہوئے، کیا فرمایا؟ ارے جو علاج کے خاطر 1 سال میں 1 گلاس پیا اس کو کلمہ نہ ملا، تو جو شوق کے خاطر روز پیتا ہوگا اس کو کب کلمہ جا کے ملے گا؟ اس لیے لکھا ہے شرابی جو ہے نا، شرابی آخری جہنم میں ہوگا. کون سی جہنم میں؟ آخری نیچے والی جہنم میں ہوگا، جلے گا. اللہ کو کہے گا اللہ پانی، اللہ پانی. اللہ کہے گا ہاں میرے بندے ابھی پانی دیتا ہوں. اوپر کے جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن کا خون اور پیپ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ پانی مانگے گا، اوپر کے جہنمی کے خون اور پیپ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، تو پیپ پلاتا. اللہ کہے گا ہاں وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں، اس لیے کہ دنیا میں وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو یہ سب گناہ ہے. اچھا اب آپ لوگ ایک بات سوچتے ہوں گے، اچانک شراب کیسے چھوڑوں؟ مجھے بھی معلوم ہے. ابھی آج بھائی پورے بیڑی کے بنڈل پیتا ہو. ایک بھائی کو میں نے کہا کہ تو سگریٹ پیتا، انگلینڈ میں نے ایک بھائی کو کہا سگریٹ پیتا. میں نے کہا مولانا واٹس پرابلم؟ اس میں پرابلم کیا؟ میں نے کہا نشہ ہے، حرام ہے. کہا مولانا نو حرام، اونلی مکروہ. کیا کہا مجھے؟ اونلی. میں نے مکروہ تو کچھ نہیں. میں نے کہا تیری بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے، بولنا چھیڑا تھوڑی، اونلی مکروہ. وہاں سمجھ میں آتا مکروہ. میں نے کہا ایک بات سن، تو ذرا برابر کتابوں کو پڑھ. ایک بار بیڑی پیا مکروہ، ایک بار سگریٹ پیا مکروہ، ایک بار گٹکا کھایا مکروہ. لیکن مکروہ کو بار بار کرے تو حرام. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب تو ایک بیڑی پی کے بند کرے تو پورا بنڈل کا بنڈل چلا گیا، پھر بھی اونلی مکروہ. دن میں 10 12 گٹکے کھا گیا، اونلی مکروہ. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اب ایک سوال ہوگا، چھوڑے کیسے؟ میں سوچتے ہوں گے مولانا اب عادت لگ گئی ہے تو چھوڑے. چلو سب لوگ ہاتھ اوپر کرو، ایک علاج بتاتا ہوں. صرف شراب نہیں، صرف بیڑی نہیں، صرف سگریٹ نہیں، صرف تمباکو نہیں، صرف گٹکا نہیں. اللہ کی قسم ایک علاج بتاؤں گا، کر لے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا. کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. ایک کام کرو، اللہ سب ایوری اینڈ ایچ اللہ سب گناہ معاف کرے گا. تیار ہو اس کے لیے؟ نہ بھائی اس طریقے سے کہو گے تو کوئی نہیں بتائے گا. ارے بلند آواز سے کہو، کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کب سے شروع کرو گے اور کب تک؟ چلو ہاتھ نیچے رکھو اور میں بتاتا ہوں. ایک کام کر لے، سب گناہ آٹومیٹک اللہ چھڑائے گا. ہاں آٹومیٹک. دیکھو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن معلوم نہیں ابھی ہمت نہیں ہوتی بولنے کی. بولو مجھے حبیب صاحب، بولو کہ ختم کرو؟ جیسے آپ نے چادر تو اوڑھ ہی لی ہے. یوسف بھائی بولو، دیر تو نہیں ہو رہی نا. ایک صحابی، آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت کناز. کیا نام ہے؟ نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا.
عجیب ہے یہ واقعہ، ایسا عجیب دل کو ہلا دیتا ہے. حضرت کناس کے بارے میں لکھا ہجرت کا اعلان ہوا، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ. بھائی اعلان ہوا نا، اعلان ہوا ہجرت کرو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اعلان ہوا مکہ چھوڑو ہجرت کرو. کہاں جاؤ؟ تو یہ حضرت کناس بھی پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد بے چین بے قرار. کیوں؟ ایک عورت سے محبت تھی مکہ میں، اب وہ محبت ستا رہی ہے. وہ محبت، بھئی یہ محبت بھی ستاتی کہ نہیں ستاتی؟ دھیرے دھیرے کتنے تو سوتے بھی نہیں ہوں گے رات کو. وہ بیچارہ باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا سو گیا، سو نہیں گیا، وہ موبائل میں کھو گیا. وہ میسج پہ میسج، آئی لو یو آئی لو یو. ارے بھائی تھکا بھائی، کتنا لو یو بھائی. سننا وہ صحابی کا نام کیا؟ حضرت کناس. کہاں پر آ گئے؟ مدینہ. اور مکے میں ایک عورت کو چھوڑ کر آئے، اور وہ عورت بھی وہ عورت جو مطلب کاروباری عورت، اس کو چھوڑ کر آئے. اب مدینے میں صحابی ہے، صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاوے، نماز پڑھے، لیکن دل پریشان پریشان. ایک دن تو ایسے بے چین ہوئے اونٹ پہ بیٹھے اور گئے. کہاں گئے؟ مکہ گئے. مکہ گئے اور راتوں رات اتنا لمبا سفر، 600 کلومیٹر کا سفر، اور اس کے بعد مکہ گئے. وہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے جب دیکھا، عورت بھی خوش ہو گئی کہ ہاں یہ وہی کناس. کہا تم وہی کناس؟ وہاں کہاں تیری محبت میں وہاں سے یہاں تک آیا، لیکن اللہ کی قسم تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے سے شادی کر لے. اس لیے کہ حلال رشتہ ہوگا تو پیارا، حرام رشتہ ہوگا تو نفرت ہی نفرت ہے. سننا، کہا شادی کر لے. اس عورت، اب وہ عورت کا تو کام دھندا یہی تھا. اس نے کہا شادی وادی نہیں کروں گی، تجھے جو بھی کرنا ہو یہ پیسہ دے، اپنا کام پورا کرو اور جاؤ، باقی میں شادی کرنے والی. ارے شادی کرنے والی. وہ حضرت کناس نے بہت سمجھایا، بات میں نہیں سمجھی. حضرت کناس کو غصہ آیا، اس نے حضرت کناس نے دھکا مارا تو وہ عورت گری. بس جیسے عورت گری اس نے شور مچایا. کیا شور مچایا؟ ارے اس کو پکڑو، مجھے مارتا، پکڑو. اب پورا محلہ جانتا تھا اس عورت کو، سارے محلے کے جوان آ گئے. حضرت کناس فرماتے اللہ کی قسم میں چھپتے کہتے کئی دن کے بعد میں مدینہ پہنچا. بھائی چھپتے کہاں پہنچے؟ لیکن مدینہ جب آئے ہیں، سننا، مدینہ جب آئے، دیکھو یہ کتنے سچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہے. کیا کہتے؟ کناس کہتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں. میں نے عورت کو چھوا نہیں، غلط کام نہیں کیا، لیکن گیا تھا اور ڈر کے مارے، لوگوں کے ڈر کے مارے واپس آیا، خدا کے ڈر کے مارے واپس. صاف بات کہہ دی. اور کیا کہا معلوم؟ دیکھو عورت کا کیسا دیوانے ہوتے. حضرت کناس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے. کناس کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے، دعا کرو میں پھر جاؤں اور وہ مجھ سے شادی کر لے. دعا کرو میں پھر جاؤں اور مجھ سے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کناس ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب قریب آئے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ کناس کے دل پر رکھا. کہو سبحان اللہ. کہا کناس اچھوں کو اچھی ملتی ہے، اچھوں کو خراب بیسیر والطیبات تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ کناس کے دل پہ رکھا. کناس فرماتے ہاتھ ہٹتا اس سے پہلے میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی. کناس تکبیر، نعرہ تکبیر. دیکھو حضرت کناس کیا فرماتے؟ ہاتھ ہٹا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو نبی کا امتی ہوں، میں نبی کے چاہنے والوں میں ہوں، میں ایسا کام کروں. کہتے اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی. لیکن سننا، حضرت کناز اٹھے گئے، نبی کا شکر ادا کیا، نبی ہاتھ رکھا گناہ ختم، ہاتھ رکھا گناہ. لیکن حضرت کناز نے بہت پیارا سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہے، ہاتھ رکھا، میرے جیسا امتی سدھر گیا، آنے والا امتی اس کے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ارے بات تو برابر ہے نا. آج اگر میں یہ گناہ کروں میرے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ کہاں ہمارے سینے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ایسا تحفہ دے دیا ہوں، کرتا جائے گا اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا. اور وہ تحفہ ہے جو میں آسمان سے لے کر آیا تھا. باقی سارے تحفے، کلمہ زمین پر ملا، روزہ زمین پر ملا، زکات زمین پر ملی، حج زمین پر ملا، لیکن نماز کے واسطے اللہ نے خود مجھ کو آسمان پر بلایا. وہ نماز میں لے کر آیا ہوں، پڑھتا جا. تیرا کام نماز پڑھنا، اللہ کا کام آٹومیٹک گناہ چھڑانا. اور اللہ چھڑائے گا تو پھر گناہ ہوگا. اور 21واں پارے کی پہلی آیت، بولو کون سا پارا؟
آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو. آیت نمبر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، زمین پر تمہارا کام نماز پڑھنا اور میرا کام تمہارے گناہوں کو چھڑانا، اور اگر نہ چھوٹا تو قیامت میں معاف کر دوں گا. ہو گیا؟ راستہ کلیئر ہو گیا؟ تو چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بڑی رات کے آنے سے پہلے ہم سب بھائی ساتھ میں کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. اور نہیں پہ زور دو، قضا اور قضا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.